بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ باب ما ینہی عنہ من لبس الثیاب فی الاحرام۔ آج ہمارا موطا امام مالک کتاب الحج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے احرام میں جو کپڑے استعمال کرنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 359۔ قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين فليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس۔ قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل فقال لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس المحرم السراويل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبسها ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين۔ حضرت امام مالک اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ محرم یعنی احرام والا کون سے کپڑے پہن سکتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا قمیصیں، امامیں، شلواریں، ٹوپیاں اور موزے نہ پہنو، مگر جسے میسر نہ آئیں تو موزے پہن لے لیکن اتنے کاٹ لے کہ ٹخنے کھلے رکھیں، اور نہ ایسا کپڑا پہنو جس سے زعفران یا ورس لگی ہوئی ہو۔ اسی طرح خوشبودار لباس بھی منع ہے، خوشبو کا لگانا بھی منع ہے۔ یحییٰ کا بیان ہے کہ انہوں نے امام مالک سے پوچھا اپنے استاد سے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ازار نہ ملے تو وہ شلوار پہن لے، کیا یہ بات درست ہے؟ یعنی محرم کے حوالے سے۔ امام مالک نے فرمایا کہ میں نے یہ بات نہیں سنی، اور میرے خیال میں محرم شلوار نہیں پہن سکتا۔ یہی ہمارے فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شلواروں کے پہننے سے منع فرمایا۔ یعنی احرام نہ ہے تو ان سلی چادروں کا، سلی قمیص، سلی ہوئی شلوار اور ٹخنوں کو چھپائے ہوئے موزہ، جوتا یہ پہننا بحالت احرام منع ہے۔ اور موزوں کا جو سرکار نے استثناء فرمایا تو وہ بھی تب کہ جب ان کے ٹخنے کھلے ہوں اور اوپر سے وہ کاٹ دیے جائیں۔ باب لبس ثیاب المصبغۃ فی الاحرام، باب اس بات کا احرام میں رنگین کپڑے پہننے کا۔ قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين۔
اسی روایت سے ملتی جلتی روایت ہے، اور راوی بھی عبداللہ بن عمر ہی ہیں، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو زعفران یا ورس کے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جس کو جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لے، لیکن چاہیے کہ انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے۔ ایک اور اثر بیان کرتے ہوئے امام مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو حالت احرام میں رنگین کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا ان عمر بن الخطاب را علی طلحہ بن عبید اللہ ثوبا مسبوبا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المسبوب یا طلحہ، اے طلحہ یہ رنگا ہوا کپڑا؟ فقال طلحہ تو یا امیر المومنین انما ہوا مدر۔ حضرت عمر نے جب ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مومنوں کے امیر یہ مٹی سے رنگا ہوا ہے، زعفران ورس وغیرہ نہیں ہے۔ فقال عمر انکم ایھا الرہط ائمۃ یقتدی بکم الناس، فرمایا آپ حضرات رہنما ہیں، لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ فلو ان رجلا جاہلا را ھذا الثوب لقال ان طلحہ بن عبید اللہ کان یلبس الثياب المسبغہ فی الاحرام، کوئی جاہل آدمی دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ آپ نے رنگا ہوا ہے یہ کپڑا، اور وہ آپ کو دلیل بنائے گا، تو اس کے لیے چونکہ آپ رہنما کا کام کرتے ہیں تو اس سے بچیے۔ لقال ان طلحہ بن عبید اللہ کان یلبس الثياب المسبغہ فی الاحرام، وہ دیکھے گا تو وہ تو آپ کو دلیل بنائے گا۔ فلا تلبسوا ایھا الرہط شیئا من ھذہ الثياب المسبغہ، لہذا آپ جو رہنما حضرات ہیں کسی بھی چیز سے رنگا ہوا کپڑا نہ پہنا کریں۔ یعنی جو سرکار نے مخصوص خوشبودار چیزوں سے رنگنے سے منع کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ اس سے رنگا ہوا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ پھر بھی دلیل بنا لیں گے عام عوام۔ اس کی بہت ساری مثالیں علماء کی زندگی میں ملتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ مٹی کا جو تیل ہے اس کی چونکہ بو ہوتی ہے، بدبو دار نما ہوتا ہے، تو آپ منع کرتے تھے کہ اس کا لیمپ جو ہے وہ مسجد میں نہ جلایا جائے، کہ مسجد کو بودار چیز سے دور رکھنا ضروری ہے، جیسے کچا لہسن یا مولی وغیرہ یا پیاز کھا کے مسجد میں آنا منع ہے۔ تو ایک مرتبہ برسات کے موقع پر جب آپ مسجد میں آئے تو آپ نے لیمپ جلتا دیکھا، تو جو مسجد کے خادم تھے ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ حضور اس میں ارنڈی کا تیل ہے، یہ جس کو ہمارے مقامی زبان میں ہرنولی بولتے ہیں، یہ کسٹرڈ آئل جو ہے یہ بھی اسی کا بنتا ہے، تو اسی کے بیج کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ ہر بندہ جو آئے گا یا جو راہگیر گزریں گے اس کی روشنی دیکھیں گے وہ بدگمانی کریں گے کہ ہمیں جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ خود اپنائی ہوئی ہے۔ تو یا تو پھر آپ یہ کریں کہ چراغ لے کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، ثواب بھی کمائیں، لوگوں کو روشنی بھی میسر ہو باہر سے آنے والوں کو، اور ساتھ اعلان کرتے رہیں کہ حضرات اس میں رنڈی کا تیل ہے، مٹی کا تیل۔ تو یعنی جو مقتدا اور رہنما ہے اس کے لیے احتیاط اور زیادہ ہے۔ قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المسفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران۔ قال يحيى سئل مالك عن ثوب مسه الطيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ من زعفران أو ورس۔ امام مالک اپنی سند سے روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے، یہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے اور صدیقہ بنت صدیق کے بھانجے اور ان کے شاگرد ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی امی جان حضرت اسماء بنت ابو بکر حالت احرام میں کسم سے گہرے رنگے ہوئے کپڑے پہنتی تھیں، یہ بھی ایک رنگ تھا، لیکن اس میں زعفران کی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی جو ممنوع تھی۔ تو اب تو خیر زعفران اصلی دستیابی کم ہوتی ہے، وہ صرف زعفرانی رنگ دینے کے لیے
جو ہے مختلف تعویذات یا جو چیز لکھی نہیں ہوتی ہے یا بعض ادویات میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو اصل زعفران ہے جہاں وہ زعفرانی رنگ پر مشتمل ہے وہاں وہ بہت زبردست خوشبو پر بھی مشتمل ہے۔ تو اصل ممانعت تو خوشبو کی تھی، ایک وجہ۔ دوسرا، زعفرانی رنگ کی ایک ممانعت کی وجہ اور بھی تھی کہ گہرا زرد رنگ جو ہے وہ یہود سے مشابہت کی وجہ سے بھی سرکار نے منع فرمایا کہ ان میں بھی اس کے استعمال کا عام رواج تھا، لیکن وہ مشابہت وہاں ہوگی جہاں ان کا کلچر ہو اور یہ رواج بھی ان میں پایا جائے۔ یحییٰ سے روایت ہے کہ امام مالک سے سوال کیا گیا کہ جس کپڑے کو خوشبو لگی ہو پھر خوشبو جاتی رہے تو کیا اس میں احرام باندھ لیا جائے؟ یعنی لگی تھی خوشبو لیکن اب جاتی رہی تو کیا اب بھی وہ احرام کے لیے قابل استعمال رہے گا یا نہیں؟ فرمایا ہاں، جب کہ اس میں زعفران یا ورس کا رنگ نہ ہو، یعنی ایسی چیز کا کہ جس کو بطور رنگ بھی شریعت نے منع کیا ہو۔ امام محمد جو ہے ہمارے احناف کے بڑے اجل امام ہیں، محرر مذہب حنفیہ انہیں کہتے ہیں۔ ان کی 6 مشہور کتابوں ہی سے فقہ حنفی کی تشہیر ہوئی ہے۔ انہیں کتب ستہ کہتے ہیں، جس طرح حدیث کی کتب ستہ مشہور ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کی صحیحین، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی سنن اربعہ اور صحیحین کا مجموعہ ستہ۔ اسی طرح امام محمد کی فقہ حنفی میں 6 کتابیں مشہور ہیں: الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر، زیادات اور مبسوط۔ تو ان کتابوں کے لکھنے کی بنا پر کہ ان کے ذریعے تشہیر ہوئی ہے فقہ حنفی کی۔ فقہ حنفی 2 بندوں سے پھیلا ہے، امام اعظم کے مشہور شاگرد امام ابو یوسف کے شرعی فیصلوں سے، وہ قاضی القضات چیف جسٹس تھے بغداد معلیٰ کے، اور ان کے دوسرے شاگرد امام محمد کی تحریر سے۔ تو یہ امام محمد فرماتے ہیں ان کے نزدیک حالت احرام میں کسم، ورس یا زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے پہننا جن سے خوشبو آتی ہو مکروہ ہے، لیکن اگر خوشبو زائل ہو چکی تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ اصل مسئلہ رنگ کا نہیں، مسئلہ ہے خوشبو کا۔ جس طرح مستحب تو ہے کفن بھی سفید ہونا، لیکن اگر کسی کو رنگین کفن دیا جائے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں کہ بلا کفن دفن کر دیا یا ناجائز کر دیا۔ ناجائز وہی ہوگا جو رنگ منع ہے۔ مرد ہے تو مرد کے زندہ کو جس طرح بعض رنگ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے ممنوع ہے، مردہ کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ لیکن جس طرح زندہ کے لیے سفید کے علاوہ سفید افضل ہے لیکن دیگر رنگ جائز ہیں، مردہ کے لیے بھی افضل سفید ہے لیکن دیگر رنگ جائز ہیں۔ وہاں اصل بات رنگ کی نہیں، خوشبو کی ہے کہ خوشبو حالت احرام میں اس کا استعمال۔ ہاں، فی زمانہ البتہ الضرورات تبیح المحظورات کے تحت علماء نے ایک فتویٰ دیا ہے، جہاز کے اندر اور حرمین طیبین کے ہوٹلوں میں جگہ بجگہ خوشبودار ٹشوز اور خوشبودار صابن کے جن سے بچنا قریب با ناممکن ہو گیا، محال ہو گیا، عرف کی وجہ سے، کثرت سے، ان میں رخصت دی ہے۔ اسی طرح حرمین طیبین میں خاص ان مواقع پر کہ جب حجاج اور معتمرین یعنی حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں نے طواف کرنا ہوتا ہے، وہ خوشبو کا اتنا چھڑکاؤ کرتے ہیں بعض اوقات کہ وہ پاؤں ان سے سن ہو جاتا ہے، تو وہاں وہ حاجی مجبور ہے، یعنی وہ اس کا بس ہی نہیں چلتا، وہ فضا میں تو کر نہیں سکتا اعتکاف کے بھائی جس سے میں اس کے زمین سے پاؤں اٹھے رہیں، تو اس کی وجہ سے اس پر دم لازم نہیں آئے گا۔ لیکن عام حالت میں کہ جیسے خود وہ نیت کر لی، نیت تو کر لے تو پھر وہ جو مالا ڈالتے ہیں گلاب کی وہ بھی نہ ڈالنے دے۔ اس لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ جب تک میقات نہیں آتا اگرچہ چادریں اوڑھ لیتے ہیں، اسلام آباد یا لاہور یا جہاں بھی ایئرپورٹ سے انہوں نے جانا ہوتا ہے، لیکن نیت نہیں کرتے، کیونکہ میں نے کل آپ کو پرسوں درس میں 2 دفعہ بتایا کہ اصل نام نیت کا ہے، محرم ہونا، صرف چادریں اوڑھ لینے کا نام نہیں۔ چادریں کسی مجبوری سے اتر گئیں یا غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی، اتار بھی نہیں تو نیت قائم ہے تو وہ محرم ہے، تمام پابندیاں قائم رہیں گی۔ اور چادریں اوڑھی لیکن ابھی نیت نہیں کی
تو محرم نہیں ہے، اس کی کوئی پابندیاں نہیں شروع ہوں گی۔ تو بہرحال اگر محرم ہے تو پھر مسئلہ رنگ کا نہیں، امام محمد فرماتے ہیں خوشبو آتی ہے تو پھر وہ منع ہے، نہیں آتی تو مذاکر ہے۔ یہی مذہب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک ہے۔ جمہور فقہا اس مسئلے میں بلا اختلاف اسی پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ ہمیں احکام حج سیکھنے اور اپنے کرم اور اپنے حبیب کی نگاہ رحمت سے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ حج کی سعادت نصیب فرمائے، اپنا پاک گھر اور اپنے پاک حبیب کا پاک در دیکھنا ہمارا مقدر فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و خدمتک۔ پروردگار عالم ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما، کل قیامت میں اپنے حبیب کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، دنیا اور عقبہ میں آبرو اور عزت اور سرخروئی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔